لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى دافع البلاء والوباء عالم الارض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور آج کے اس بابرکت دن کا صدقہ اللہ میری آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ تین رمضان المبارک کو آقا کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہوا۔ اسی مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مالک میری زبان پہ کلمہ حق جاری نصیب فرمائے۔ اور نیت ارادہ یہ ہے کہ جب ہم اپنوں کا ذکر کرتے ہیں تو جس کا ذکر کیا جائے وہ اور اس کا اگر کوئی قریبی دیکھتا ہے سنتا ہے تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو ہم ذکر کریں گے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اس نیت سے کہ جب حضور تک یہ پیغام پہنچے گا تو آقا کریم ہم پہ خوش ہوں گے۔ روزے اتنے مشکل کوئی نہیں جتنے تسی بنائے ہیں۔ جب بندہ اگر بلند آواز دے نال بھی سبحان اللہ آکھے تو روزہ لگدا کوئی نہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ ذکر کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو ذکر اس انداز سے کریں گے کہ مالک بھی خوش ہو، مالک کا محبوب بھی خوش ہو اور محبوب کی محبوبہ بیٹی بھی خوش ہو۔ جو آیا مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ احزاب کی، چند کلمات طیبات تلاوت کی ہے، اس کے نازل ہونے کا مقصد جس کو آپ شان نزول کہتے ہیں، مدینہ الرسول کے اندر چند کچھ ایسے عناصر تھے، اوباش تھے جو خواتین حاجت قضا کے لیے جاتی تھیں انہیں چھیڑ خانی کرتے۔ ہر بندہ تو نہیں نہ کرتا، وہ چند کچھ اس طرح کی حرکتیں انہوں نے کیں
تو بات چلتے چلتے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پہ پہنچی۔ حضور نے انہیں طلب فرمایا اور پوچھا ہاں بھائی کیوں ایسا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہم تو انہیں لونڈیاں باندیاں شمار کرتے ہیں، یہ آزاد عورتیں تو ہمیں نہیں لگتی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو پروردگار نے جبرائیل امین کو قرآن دے کر بھیجا کہ محبوب آپ اپنی بیٹیوں کو، اپنی امت کی بیٹیوں کو کہہ دیجئے جب اپنے گھر سے نکلیں تو ایک بڑی چادر ڈھانک لیں جس سے پورا بدن ڈھک جائے۔ من جلابی بہن، ایک بہت بڑی چادر ہو جس سے پورا بدن ڈھانپ لیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے۔ اور جو راستوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو کر خواتین کو اپنی نظروں کے تیروں سے پریشان کرتے ہیں انہیں بھی پروردگار نے منع فرمایا۔ فرمایا یہاں کھڑا ہونا بیٹھنا منع ہے، چوک چوراہے میں یہ کسی عالم کا معاملہ نہیں۔ پروردگار نے قرآن کے اندر دو ٹوک میں کہا چوک چوراہوں میں کھڑے نہ ہو، تمہارے کھڑے ہونے سے بیٹھنے سے مومن خواتین گزریں گی، انہیں تکلیف ہوگی۔ اور وہاں کہ اتنی بڑی چادر لو جس سے جسم ڈھانپ جائے۔ آج ہمارے گھروں میں یہ ماحول تو نہیں، ہمارا بار بھی نہیں، بازار بھی نہیں، دکاندار بھی نہیں، شادی بیاہ بھی نہیں، کہیں پہ بھی پردہ نہیں۔ تو جب پردہ نہیں تو یہ قصور کیا امریکہ نے سازش کی ہے؟ جس طرح نیکی خود کر نہیں پاتے تو ذمہ شیطان کے پا دیتے ہیں، یہ کمینہ شیطان ہمیں نہیں کرنے دیتا۔ گھروں کا ماحول اپنا پاکیزہ نہیں، سازش امریکہ کے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ کل قیامت کے دن وہ سوال ہیں جو آپ سے پوچھے جائیں گے بطور باپ کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو کتنا پاکیزہ ماحول دیا اور کتنی تربیت دی۔ صرف باپ سمجھتا ہے میرا کام ہے روٹی روزی پوری کرنا، سکول چھوڑ آنا، سکول سے لے آنا، شادی کر دینا، جہیز دے دینا، بس میری اتنی ڈیوٹی ہے۔ یہ تربیت ساری تو اس سے پوچھی جائے گی، ہاں آؤ جناب بتاؤ۔ باپ سے الگ پوچھا جائے گا، بھائی سے الگ پوچھا جائے گا، جس کی ذمہ داری بنتی جائے گی، باپ الگ، بھائی الگ، شوہر الگ، بیٹا الگ، چار بندے کٹہرے میں لائے جائیں گے۔ کوئی بھی وہاں یہ نہیں وہ جی ہم نے تو کیا تھا، ہم نے تو سوچا تھا، ہم نے تو فرمایا تھا، اس کا کوئی وہاں تسلی بخش جب تک جواب نہیں دیا جائے گا پروردگار کو تب تک نہیں ہوگا۔ اس لیے آج موقع ہے، کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی 4 صاحبزادیاں ہیں، سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ انتہا درجے کا مقام ہے، باپ کے ہاں، ماں کے ہاں، رسول کے ہاں، رب کے ہاں، چھوٹی ہیں، مقام بلند و بالا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ جب بھی آپ کہیں سفر پہ جاتے پہلے بیٹی کے گھر میں جاتے، الوداع کہہ کے سفر پہ جاتے، 2 4 10 دن جتنے بھی ہوتے، جب واپس لوٹ کر آتے تو بیٹی کے گھر میں جاتے، خیر خیریت پتہ کرتے، پھر گھر میں جاتے۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جانے سے پہلے بھی بیٹی کے گھر میں، جب واپس آتے تو بیٹی کے گھر سے ہو کر آتے۔ آج ہمیں پتہ چلتا ہے ہم اپنی بیٹیوں کے گھر میں نہیں جاتے، ہم بیٹی کے سسرال نہیں جاتے۔ کیوں؟ بیچ دی ہے۔ بیٹیوں کے سسرال میں جانا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور کیوں؟
اس لیے کہ پتہ چلے یہ لاوارث نہیں، باپ والی ہے۔ بہنیں بیاہ دی ہیں تو بہنوں کے گھر میں جایا کرو، پتہ چلے یہ لاوارث نہیں، بھائیوں والی ہے۔ ہم بہنوں کے گھر نہیں جاتے، ہم بیٹیوں کے سسرال نہیں جاتے، تو کون ہے؟ وہ طریقہ اپنا جو آمنہ کے لال کا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے، خیر خیریت پتہ کر کے الوداع کہتے چلے جاتے، جب واپس لوٹتے تو پھر بیٹی کے گھر میں جاتے، خیر خیریت پتہ کرتے، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر میں آتے۔ دوسری چیز، شادی کی اپنی بیٹی کی تو وہ بھی اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے۔ کیسے؟ چچا زاد بھائی سے۔ میں آپ کو ادھر نہیں لے کے جانا چاہ رہا، میں وہاں جہاں جو سوال اٹھتے ہیں وہ کس سے کی؟ چچا زاد۔ وہ کیا بنتا ہے؟ بول چھڈو کی بنتا ہے؟ کزن۔ کیا بنتا ہے؟ کزن۔ آج یہ ہوا کیوں دی جا رہی ہے؟ کزن میرج نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جو سنا دیتا ہے، پڑھا دیتا ہے، آپ وہی پلے باندھ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں جی کزن میرج نہیں ہونی چاہیے۔ تو کون ہے کزن میرج کا انکار کرنے والا؟ جب میرا نبی اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے چاچا زاد بھائی سے کرے، وہ جی بڑے مسائل آتے ہیں، بچے پیدا نہیں ہوتے، تو بی بی پاک کے صاحبزادے حسنین کریمین دنیا کے سامنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اسلام کو فالو کرو۔ جو اسلام سے دور ہیں انہیں نہیں۔ شادی کی اپنی بیٹی کی، توجہ، شادیاں تو آج ہم بھی کرتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کی، شادی کرنے کے بعد دعا دی، دعا دینے کے بعد جب رخصتی کی بات آئی تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، شفقت کا، پیار کا، محبت کا، باپ کا، فرمایا بیٹا سنو، میرا ویر، میرا بھائی علی کمزور ہے، اس سے کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جو وہ پوری نہ کر سکے اور شرمندہ ہو۔ بطور باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے کہ جب آپ جاؤ کوئی ایسی بات نہ کرنا، ڈیمانڈ نہ کرنا، کچھ مانگنا نہیں جو علی پورا نہ کر سکے اور شرمندہ ہو۔ میں نے جتنی سیرت فاطمہ و زہرا پڑھی ہے، مجھے کہیں بھی کوئی بات ایسی نظر نہیں آئی فاطمہ و زہرا کے کردار میں کہ آپ نے کوئی چیز مانگی ہو حضرت علی سے۔ زندگی بھر حتیٰ کہ کوئی جائز بات بھی نہیں بتائی۔ بیٹی ہو خاتم الانبیاء کی، گھر کا ماحول کیا ہے؟ چکی اپنے ہاتھوں سے چلتی ہے، بی بی پاک چکی چلا رہی ہیں، محدثین نے لکھا اتنی چکی چلاتی تھیں کہ ہاتھوں پہ نشان پڑ جاتے۔ پانی بھرنے کے لیے کوئی ملازمہ نہیں، مشکیزے سے پانی بھر کر لاتی، کمر پہ نشان پڑ جائے۔ بخار چڑھا ہوا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے۔ مولا علی مزدوری پہ گئے ہیں، جب واپس آئے حضرت فاطمہ زہرا چکی چلا رہی ہیں، اوپر سے بخار شدید ہے، نکات کمزوری ہے۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا، توجہ، دیکھا، کہا فاطمہ تجھے تو بخار چڑھا ہوا ہے، بتا دیتی۔ فاطمہ تجھے بخار چڑھا ہوا ہے، بتا دیتی، میں مزدوری پہ نہ جاتا، میں چکی چلا لیتا۔ فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کہا علی بتا تو دیتی، پر میرے بابا نے مجھے منع کر کے بھیجا ہے، یہ بھی نہیں بتایا۔ اور آج بیٹی بعد میں ڈولی میں جاتی ہے، رخصتی بعد میں ہوتی ہے، پہلے کہا جاتا ہے ٹیلی فون ہے نا، کوئی بھی سسرال میں بات ہو ٹیلی فون کرنا، ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر رہے ہو، اپنی بہنوں کے گھر برباد کر رہے ہو، یہ سنت نہیں۔ جب تمہارے گھر میں کسی کی آ جائے تو کھڑے کھڑے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، تمہیں 10 طلاقیں ہیں،
بعد میں پھر وہ بندہ ڈھونڈتے ہو کوئی ایسا مل جائے جو کہے دے دو تو تمہیں نکاح ٹھیک ہے، طلاق کوئی نہیں ہوئی۔ بی بی بندے پہ حرام ہو جاتی ہے اور بندہ بی بی پہ حرام ہو جاتا ہے جب 3 طلاق ہو جاتی ہیں تو وہ جی غصے میں دی ہے اس نے تو، اور محبت میں دیتے ہیں کیا کہتا ہے، جانو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، غصے میں ہوتی ہے۔ اسلام نے تجھے کہا ہے کہ ٹھہر کر، اسلام کیا کہتا ہے، 1 طلاق دے، پورا مہینہ گزرنے دے، شاید تیرا غصہ اتر جائے، اس کا اتر جائے، شاید کوئی راضی نامہ ہو جائے، اگر نہیں ہوتا تو پھر دوسرے مہینے دینا۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ پیر پہ کھڑے ہو کر 3 دے دے؟ پھر بندے کہتے ہیں سکا بیٹا تھا، ماں کے گلے پہ چھری چلا دی، وہ سکا نہیں، حرام ہے۔ جس نے تجھے کہا تیری طلاق نہیں ہوئی، تم اپنی کنٹینیو رکھو، تم نے ازدواج زندگی بحال کیے، اس سے وہ بیٹا وہ بیٹی پیدا ہوئے جو حرام زادے تھے، زنا کی پیداوار تھے، انہوں نے پھر یہی گل کھلانے تھے۔ حلال کا بیٹا اور بیٹی کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے۔ پھر لوگ کہتے ہیں سکا تھا، کس نے تجھے کہا؟ اس نے اپنی قبر بھی کالی کی جس نے تمہیں زنا کی اجازت دی، اور تو بھی خوش ہے کہ اس نے کہا ہے جی 20,000 چندے میں ڈال دو تو تمہاری طلاق کوئی نہیں ہوئی۔ شریعت کیا اس کے گھر کی تھی؟ شریعت تو محمد رسول اللہ کی ہے۔ ہم نے دین کو چھوڑ کر دنیا داروں کے پیچھے لگ گئے، نہیں آسانی پیدا کرو۔ بھائی آسانی ہے نا، کس نے کہا تجھے؟ دین پڑھ لیتا نا، دین تجھے سمجھ آ جاتی، تیرے گھر میں سارے رسالے موجود ہیں کہ ریلیشن شپ کس طرح کرنی ہے، ڈرائنگ روم میں، بیٹی کے کمرے میں، بیٹے کے کمرے میں۔ کاش تیرے گھر میں رب کا قرآن ہوتا۔ اب کتنے چہرے ہیں جو کہیں گے جی ہمارے گھروں میں قرآن ہے۔ ہاں قرآن ہے، پر پڑھنے کی توفیق کسی کو نہیں۔ نہ بیٹی پڑھتی ہے، نہ ماں پڑھتی ہے، نہ بیٹا پڑھتا ہے، نہ شور پڑھتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے تیرے گھر میں کوئی پاکیزہ بہو آ جائے، وہ 4 دن قرآن کیا پڑھے، تیری بیوی کہے گی اب یہ قرآن پڑھ کے ہم پہ پھونکے مارتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جا کہاں رہے ہیں یار۔ جو قرآن پڑھتا ہے، چلو مان لیا وہ تیری بہو گھر میں قرآن پڑھ رہی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد کیا وہ تیری بربادی کی دعا کرے گی؟ اور تجھے کس نے کہا ہے کہ جو رب کا قرآن پڑھتا ہے وہ کسی کی بربادی کی دعائیں کرتا ہے؟ قرآن اس لیے آیا ہے کہ قرآن پڑھ کے پھونکے مارو کہ یہ مر جائے۔ عجب تماشا ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے، جس کے دماغ میں جو سوچ آ رہی ہے وہ چلتا جا رہا ہے، اور اسے اتنا نہیں پتا کہ میں کیا کفر بکتے جا رہا ہوں۔ نمازیں کس کام کی، روزے کس کام کے، کہ جب تو اپنے اعمال اتنے برباد کرتا جا رہا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ وہ جی ہمارے گھروں میں اب دم کرتی ہے، ہمارا سکون برباد کر دیا۔ کر کیا رہی ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں کوئی چیز نہیں بھیجتا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ شکی آدمی ہے۔ اگر تیرے گھر میں کسی نے ڈال دیا تو کہنا پتہ نہیں ہونے دیتے کیڑا جادو کر کے بھیجے ہے، لہذا چھاتے سٹ دو پرندے کھا جائیں۔ جے جادو ہو گیا تو پھر وہ تیرے کھان نہ کھان دے نالو ٹلدا تے نہیں۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے اپنی بیٹی کو نصیحت کی، بیٹا جب جاؤ تو پھر اپنے شوہر سے ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا جو وہ پوری نہ کر سکے اور وہ شرمندہ ہو۔ کاش کہ آج بھی یہ ماحول ہو جائے کہ پردے والا ماحول ہو جائے کہ بیٹیاں مائیں بہنیں جب گھروں سے نکلیں تو بڑی چادر ہو۔ خواب ہی ہو سکتا ہے، امریکہ کی سازش ہے۔ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہو، ہماری بیویاں پردے میں رہیں، یہ امریکہ کی سازش ہے، لہذا اس لیے ہم نہیں کریں گے۔
اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ آپ فرمایا کرتی ہیں عورت کی سب سے بڑی زینت یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے، اسے کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ تے اللہ ماشاء اللہ سارا کچھ دین کے مطابق نہیں چل رہا، لوگ اپنے ڈرائنگ روم آپ اوپن کر رہے ہیں، کیا اکٹھے بیٹھے مہمان آئے اکٹھے بیٹھے، کیوں؟ وہ ہم پیچھے نہیں جانا چاہتے تھے ان لوگوں کی طرح جو آکورڈ لگتا ہے کہ مہمان آئے تو مرد ادھر بیٹھے بیویاں ادھر بیٹھے، نہیں، اکٹھا بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھیں۔ کس ماحول میں جا رہے ہیں؟ یہ میرے پاک نبی کی سنت تو نہیں، طریقہ تو نہیں، میرے رب کا فرمان تو نہیں۔ میرے رسول کی شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر دروازے پہ کوئی بندہ آ جائے جو غیر محرم مرد ہے، بیوی کو بد اخلاق ہونا چاہیے۔ جو اسلام کہتا ہے اخلاق اخلاق اخلاق، وہ بیوی کو کہتا ہے کہ بد اخلاق ہونا چاہیے، کہ اسے دوبارہ سوال کرنے کی جرت نہ ہو کہ یہ بیوی اتنی بد اخلاق ہے، میں دوسرا سوال کروں گا اندر سے کوئی اینٹ اٹھا کے سر میں مارے گی۔ اسلام میری جان، اسلام کچھ اور تقاضا کرتا ہے ہم سے، ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ عورت کی اصل زینت یہ ہے کہ اسے کوئی غیر محرم مرد نہ دیکھے۔ قناعت کتنی ہے، صبر کتنا ہے۔ قبیلے میں شادی آ گئی، اب قبیلہ وہاں سارے قبیلے میں لوگ ہونے تھے، بچیاں ہونی تھیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا کی پریشان ہوئی کہ وہاں سارے قبیلے کی بچیاں ہوں گی، ہماری بچی کا لباس کیا ہوگا؟ سوچنے لگیں، حضور سے مشورہ کیا اگر آپ اجازت دیں تو فلاں خاتون بڑا اچھا لباس بنواتی ہے، میں اسے اپنی بیٹی کے لیے لباس نہ بنوا لوں؟ حضور نے فرمایا دیکھ لیں۔ اب یہ بی بی پاک نے جب سنا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، تو آئیں، آ کر کہا ماما جان یہ آپ کیا کہہ رہی تھی کہ وہاں قبیلہ اور بچیاں اور میرے کپڑے میرا لباس، کیا بات ہے؟ ہاں ہاں بیٹا، وہاں سارا قبیلہ اکٹھا ہوگا، ان کی بچیاں ہوں گی، تو پھر آپ کے کپڑے اگر ایسے پہ بند لگے ہوئے ہوں گے تو پھر وہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ بھی تو پھر بیٹی ہے نا۔ کہا ماما جان آپ مجھے بتائیں، یہ چادر آپ کی بھی پھٹی ہوئی ہے، کپڑے آپ کے بھی پھٹے ہوئے ہیں، تو یہ بابا کے کپڑوں پہ پابند کتنے لگے ہوئے ہیں؟ کہا درجن سے زائد ہیں۔ علماء نے لکھا 14 لگے ہوئے تھے، ٹانکے لگے مختلف جگہ پہ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں ماما جان یہ بابا کے کپڑوں پہ بھی پیوند لگے ہیں، آپ کے کپڑے بھی پھٹے ہیں، چادر بھی پھٹی ہے، آپ اپنے کیوں نہیں بنواتے ہیں؟ تو مائی صاحبہ نے کہا بیٹا ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، آپ کے بابا بھی میں بھی۔ تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں ماما پھر میرے کپڑے چھوڑ دیں، اگر میرا باپ پیوند لگے کپڑے رب کی رضا پہ راضی ہے، میری ماں پھٹی پرانی کپڑی چادر راضی ہے، تو میں بیٹی فاطمہ بھی رب کی رضا پہ راضی ہوں۔ آج ہمارا تو ناک شریکہ برادری ہے جی، ہماری وہ برادری ساری اکٹھی ہوگی، ہمارے کپڑے ہمارے بچوں کی ہمارے مانگ کے لے جائیں، پر ناک اونچا رکھنا ہے۔ سنو اللہ کی قسم یہ ناک اونچا نہیں رہے گا، رب نے ناک دیا ہے اپنے دربار میں رگڑنے کے لیے، اگر یہاں رگڑو گے جہاں جاؤ گے ناک اونچا رہے گا، اگر پھر بھی اونچا نہیں رہتا تو پھر نیچے کوئی تیلے لگا لو، اس کے دربار میں رگڑو، جب یہاں رگڑو گے تو پھر اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ اتنی صبر، اتنا قناعت، اتنی حوصلہ کہ کبھی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں آیا، اگر زبان پہ آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ عبادت کر رہی ہیں، صبح مؤذن اذان دیتا ہے تو التجا کرتی ہیں مولا اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ یہ ہے سیرت
اب چند دنوں کے بعد ہمیں سنائی دے گا، پہلے تو لگتا ہے دہاڑی لا لو، اب کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا رات بھی لونی ہے، رات عید آ رہی ہے، رات لونی ہے۔ کاش کہ تیری سوچ یہ بن جاتی کہ آخری اشرا شروع ہوگا تو رات تے لونی ہے پر رب دے دربار چ لونی ہے، تیری زندگی بدل جاتی۔ لیکن دنیا داری ہے، ہم دنیا میں ہم پہلے تہاڑی لائیں گے پھر رات لائیں گے، ہر بندہ دنیا کے پیچھے، دنیا کماؤ، حلال کی کماؤ، لیکن جب وقت آئے اس کے دربار میں تو پھر رات وہاں لگاؤ جو تیری دنیا آخرت کے لیے قیمتی بن جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ساری زندگی گزاری ہے، کبھی آپ نے اپنا رب کے ہاں نہ شکوہ کیا ہے، نہ کوئی ایسی بات کی ہے، نہ اپنے بابا جان کے بارے میں آ کر کہی ہے۔ ایک ایسا واقعہ آ جاتا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں چند مہمان آ جاتے ہیں، حضور نے فرمایا کون ہے جو ان کو اپنے ساتھ لے جائے، ان کی خدمت کرے، ان کی مہمان نوازی کرے۔ صحابہ اکرام اتنے امیر نہیں تھے، چند صحابہ جو تاجر تھے، ان کے علاوہ سارے اپنی روٹی روزی کا انتظام کرتے۔ ایک کھڑا ہوا کہا ایک مہمان کو میں ساتھ لے جاتا ہوں، دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کو میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ اسے میں لے جاتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ گھر کا ماحول پتا ہے، میرے گھر میں نہ کچھ کھانے کے لیے ہے نہ کچھ پینے کے لیے، مہمان کو اگر ساتھ لے جاؤں گا تو کیا کروں گا، لیکن محبت اتنی ہے، اتنا جذبہ ہے اپنے یاروں میں آگے بڑھنے کا، پر نیکی کا جذبہ۔ آج تو بدقسمت یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، دوسرا کہتا میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ساری تماش بینی ہے، رب کے دربار میں آگے بڑھنے کا کوئی منظر نہیں، کوئی طریقہ نہیں آتا، کوئی سلیقہ نہیں آتا۔ حضرت سلمان فارسی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب میرے نبی نے اپنے غلام کے چہرے پہ نگاہ ڈالی ہے، پتا کہ غلام کے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن فرمایا سلمان کیا تم اپنے گھر لے جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا۔ اپنے مہمان کو ساتھ لیتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، پتا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، اپنے مہمان کو ساتھ لیتے ہیں، مدینہ الرسول کی گلیوں میں خرامہ خرامہ چلتے چلتے نکلتے ہیں، دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، توجہ چاہیے، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، کہتے ہیں میں بھی ہوں، میرا مہمان بھی ہے، اگر کھانا ہو تو مجھے دے دیا جائے۔ اندر سے جواب آتا ہے ہمارے گھر میں کھانا کوئی نہیں ہے۔ دوسرے دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں میں بھی ہوں، میرا مہمان بھی ہے، اگر کھانا آئے تو دے دیا جائے، جواب ملتا ہے۔ تیسرے دروازے پہ جاتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ الرسول کے اندر گھوم گھوم کے آتے ہیں، رات کافی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ کھانا نہیں دیتا، کسی کے ہاں کوئی جواب نہیں ملتا۔ آپ سوچنے لگتے ہیں میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ مہمان کی مہمان نوازی کروں گا، لیکن مہمان کے لیے تو کھانا نہیں مل رہا، اب کیا کروں؟ تو آپ کے دماغ میں خیال آتا، سو جاتا، سارے مدینہ پاک کے اندر گھوم آیا ہوں، ایک در ایسا رہ گیا، ایک دروازہ ایسا رہ گیا، ایک گھر ایسا رہ گیا جس دروازے پہ نہیں گیا، وہ دروازہ نبی پاک کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ چلتے چلتے جب دروازے پہ جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے پوچھا جاتا ہے کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ کہتے ہیں مائی صاحبہ سلمان آیا ہے، یہ وہی سلمان ہے جسے میرے نبی نے فرمایا سلمان و اہل بیت منی، سلمان وہ ہے جو میری اہل بیت میں ہے۔ سلمان کو اجازت ہے، آپ نبی پاک کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ سلمان فارسی کہنے لگے مائی صاحبہ سلمان آیا ہے۔ اندر سے بی بی پاک کہتی ہیں چاچا سلمان کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ تو کہتے ہیں بی بی صاحبہ آپ کے بابا کے ہاں در پہ مہمان آئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کا ذمہ ایک مہمان کا میں نے بھی لے لیا، لیکن بی بی صاحبہ پورا مدینہ پاک گھوم کے آیا ہوں، کہیں سے کوئی کھانا نہیں ملا، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اگر کھانا ہو تو دے دیا جائے۔
مائی صاحبہ فرماتی ہیں چاچا سلمان تجھے تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، تجھے تو پتا ہے کہ بی بی پاک کا گھر کیسے چلتا ہے، تین دن تو چولہا نہیں چلتا، لیکن تم پھر بھی سائل بن کر آئے ہو، رک جاؤ میں انتظام کرتی ہوں۔ اندر مائی صاحبہ جاتی ہیں، اندر اپنے سر پہ چٹائی کا ٹکڑا رکھتی ہیں، اپنی چادر تطہیر کو اٹھا کر باہر پھینکتی ہیں، کہتی ہیں چاچا سلمان یہ چادر لے جا، فروخت کر لے، خود بھی کھانا کھا لے، خود بھی کھانا کھا لے اور اپنے مہمان کو کھانا بھی کھلا لے۔ حضرت فاطمہ تو زہرا نے وہ چادر دے دی تھی، چادر دے دی، جب چادر دے دی حضرت سلمان فارسی چادر لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، جب سینے سے لگا کے جاتے ہیں بازار کے اندر جاتے ہیں، مدینۃ الرسول کے بازار میں جاتے ہیں، توجہ چاہیے، مدینۃ الرسول کے بازار میں جاتے ہیں، جب جاتے ہیں یہودی کی دکان آتی ہے، یہودی کو کہتے ہیں یہ لو چادر لے لو، اس کے بدلے ہمیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دو۔ جب یہودی چادر لیتا ہے، چادر لے کر دیکھتا ہے، چادر سے خوشبو آ رہی ہے، جب چادر دیکھتا ہے، کبھی چادر کو دیکھتا ہے، کبھی سلمان فارسی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کیا بار بار دیکھ رہے ہو، کیا خریدنا نہیں چاہتے؟ اس نے کہا نہیں خریدنا بھی چاہتا ہوں لیکن سوال بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان پوچھتے ہیں جلدی کرو پہلے بھی دیر ہو گئی ہے، جو سوال کرنا ہے جلدی کرو، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں دے دو۔ حضرت سلمان فارسی نے جب یہ سوال کیا، کہنے لگا یہودی حضرت سلمان سے کہ یہ بتاؤ یہ چادر کہاں سے لے کر آئے ہو؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کیوں تمہیں اس چیز سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا میں نے پہلی کتابوں کے اندر پڑھا کہ نبی پاک کی بیٹی کی چادر ہوگی، وہ چادر تطہیر ہوگی، یہ دنیا کی چادر نہیں لگتی، یہ تو جنت کی چادر لگتی ہے، اس سے خوشبو جو آ رہی ہے میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے اے یہودی یہ چادر نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا اے سلمان فارسی راشن بھی لے جاؤ، یہ چادر بھی لے جاؤ اور جاتے ہوئے مجھے کلمہ بھی پڑھا جاؤ۔ یہ وہ چادریں ہیں، نبی کی بیٹی کی چادر ہے، جہاں جاتی ہے وہاں بھی کلمے کی صدا آتی ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کا ماحول غیر مسلموں کے طریقے پہ چل رہا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ در فاطمہ تو زہرا پہ لے جاؤ، اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، اپنے بیٹوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اگر گھر میں رسالے رکھنے ہیں تو بارڈر پار والے نہیں، رسالہ وہ رکھو جس میں سیرت فاطمہ الزہرا لکھی ہوئی ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر سکون سے مرو گے نہیں، جب سکون سے مرو گے نہیں تو تیرے پیچھے کوئی دامن پھیلا کر تیری بخشش کی دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو سکون کی موت مرے تو پھر اپنی اولاد کو پاکیزہ کر، جب اولاد پاکیزہ ہو جائے گی دنیا پہ بھی آسان رہے گا، آگے بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدہ کائنات کے صدقے میں ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو چادر تطہیر کا صدقہ حیا نصیب فرمائے اور ان کی زندگی کو پاکیزہ بنائے، ان کے نصیب اچھے کرے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔